اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو کس طریقے سے الوداع کہیں۔ اسلام میں ہر جگہ سے نکلنے کا اور الوداع کہنے کا ایک اصول ہے۔ مثلاً جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بھی ایک اصول بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے داخل ہو، اور جب الوداع کہتے ہیں نکلتے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں کس طریقے سے الوداع کہو۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو بھی الوداع کہنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، طریقے ہیں کہ کس طریقے سے الوداع کہو۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ میں جمعۃ الوداع کے دن رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اسلام نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا اور فرمایا، جابر کیا تم ماہ مبارک رمضان کو الوداع نہیں کہو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہا جائے، کس طریقے سے اسے رخصت ہوا جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر میں جن کلمات کا ورد کر رہا ہوں، جو کلمات پڑھ رہا ہوں، تم اسے دہراؤ، اور اگر تم نے ان کلمات کو دہرایا اور اس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہا تو گویا تمہیں دو نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ملے گی۔ اس کے بعد رسول اسلام نے پڑھا اللہم، اس دعا کو پڑھا ہے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار مت دینا۔ فَإِن جَعَلْتَنِي فَجَعَلْنِي مَرْحُومًا، پروردگار اگر تو نے مجھے اٹھا لیا اور یہ میری زندگی کا آخری رمضان قرار پایا تو مجھے رحمت اور مغفرت کے ساتھ اٹھانا، وَلَا تَجَعَلْنِي مَحْرُومًا، اور مجھے محروم قرار مت دینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جابر اگر تم نے اس طریقے سے الوداع کہا تو تمہیں دو نیکیاں ضرور مل جائیں گی، یا تو تمہیں آنے والا رمضان تمہیں نصیب ہو جائے گا، یا تو جب تم اس دنیا سے اٹھو گے تو رحمت اور مغفرت کے ساتھ اٹھو گے۔ یہ آداب بیان کیا ہے، یہ ادب بیان کیا ہے رسول اسلام نے۔ ہمارے علماء نے بھی، فقہاء نے بھی کچھ آداب بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جب بھی ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہو تو رمضان کے بعد بھی 6 دن روزہ رکھو، 6 شوال، 6 دن روزہ رکھو۔ پہلی شوال کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی 6 دن ماہ رمضان کے بعد بھی روزہ رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے، 2 دلیلیں دی ہیں۔ کہا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا پورا سال روزے کی حالت میں گزرے گا، یعنی پورا سال روزے کے طرح قبول ہوگا، یعنی پورے سال آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ آیت ہے کہ جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں دے گا۔ آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھا ماہ رمضان کا تو گویا آپ نے 10 مہینے روزہ رکھے، اور اس کے ماہ رمضان کے بعد جب آپ نے 6 دن روزہ رکھ لیا، پہلی شوال کو چھوڑ کر کے، اس دن تو حرام ہے، تو جب 6 دن آپ نے روزہ رکھ لیا تو 6 کے بدلے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 60 روزے رکھ لیے، اور گویا آپ نے پورے سال یعنی 29-30 کے حساب سے ایک سال میں گویا 365 دن ہوتے ہیں، تو آپ نے گویا پورے سال روزے رکھا آپ نے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ کسی کو الوداع کہتے ہیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کس طریقے سے الوداع کہتے ہیں؟ جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ اس کو دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں، دروازے تک آپ چھوڑنے آتے ہیں، یا کوئی بس اسٹیشن تک چھوڑنے جاتا ہے، کوئی ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے جاتا ہے، تو یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ماہ رمضان کو الوداع کہتے ہیں تو 6 دن اور روزہ رکھ کر کے شوال میں یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار ہم ماہ مبارک سے تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم روزہ رکھنے سے تھکے نہیں ہیں، پروردگار ہم اور روزہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو عزیزو، یہ
ماہ رمضان کی آداب بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین السلام فرماتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ آخری ایام، جب ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہوتے تھے تو آپ ایک دفترچے لے کر کے آتے تھے اور تمام غلاموں اور کنیزوں کو جمع کر کے کہتے تھے، دیکھو میں نے اس دفترچے میں تمہارے تمام خطاؤں کو، تمہاری تمام لغزشوں کو، تمہاری تمام غلطیوں کو اس میں لکھ رکھا ہے، اور آج کے دن میں تمہاری تمام غلطیوں کو بخش دے رہا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم لوگ بھی میرے لیے دعا کرو، پروردگار علی ابن الحسین کو بخش دے، کما عفا عنا، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بخشا ہے۔ تو یہ ہمارے اصول ہیں آخری ایام میں، ماہ مبارک رمضان میں، کہ ہم کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہیں۔ پروردگار عالم ہمارے تمام عبادتوں